محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. ہو سکتا ہے کبھی آپ کا تجربہ یا ذاتی طور پر یہ تجربہ آپ کو ہوا ہو یا کسی دوسرے کو دیکھا ہو کہ وہ کسی چیز سے بھاگ رہا ہے، کسی جانور سے بھاگ رہا ہے، کسی دشمن سے بھاگ رہا ہے، کسی خوفناک چیز سے بھاگ رہا ہے. اس کے بھاگنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام بھاگنا نہیں ہوتا. آپ اسی بات کو لے لیں کہ اگر کوئی شخص چل رہا ہے اور کوئی درندہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس انسان کو اپنی جان کی فکر ہے، یہ بھاگتا ہے، اور بھاگتے ہوئے اگر کوئی اسے روکنا چاہے تو اس کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کو مخاطب کرے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. موبائل فون کی بھلے گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن اس کا ہاتھ موبائل کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس وقت یہ بھاگ رہا ہے اور اپنی جان کی فکر میں بھاگ رہا ہے. فرار اسی قسم کے بھاگنے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ آپ کسی خوف سے امن کی طرف بھاگ رہے ہیں، کسی خطرے سے امن کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس کو فرار کہا جاتا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے، اور ایک مومن کو پتہ ہے کہ اس کے ایمان کو یہاں خطرہ ہو سکتا ہے. وہ اس خطرے کی جگہ کو چھوڑ کے ایسی دوڑ لگاتا ہے کہ کوئی روکنے کی کوشش بھی کرے تو یہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور یہ بھاگ کے امن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ خطرے سے بچ گیا. اور جتنے بھی دنیا میں خطرات ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف بھاگ کے چلا جائے. کوئی خطرہ ہے، چاہے وہ جان کو لاحق ہو جائے، چاہے وہ مال کو لاحق ہو جائے، چاہے وہ ایمان کا خطرہ ہو، انسان بھاگ کے جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے زیادہ پرامن جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دنیا بھاگتی ہے، پتہ نہیں کس کس کی طرف جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بھاگو. تم نے دوڑ لگانی ہے، تم بچنا چاہتے ہو، تم خطرات سے نکلنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بھاگ کے چلے جاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کہتا ہے میری طرف بھاگو، اور ہم رب سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. رب سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کون سی زمین ہے جو انسان کو جگہ دے گی؟ کون سا آسمان ہے جو انسان کے لیے چھت بنے گا اگر یہ انسان اللہ سے بھاگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھگانا چاہتے ہیں انسانوں کو. اور یہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے یہی کہہ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف پلٹ آؤ، بھاگ کے آ جاؤ. اور پھر رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ پھر رمضان جیسا مہینہ دیکھے کہ باقی دنوں میں ہو سکتا ہے آپ بھاگ رہے ہیں،
آپ کو بھاگتے ہوئے کوئی روک رہا ہے، یا بھاگتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، رمضان کا مہینہ دے کے اللہ رب العالمین نے وہ جو راستے میں ایک رکاوٹ تھی نا شیطان کی صورت میں، سلسلۃ الشیاطین، اس کو جکڑ دیا، اس کو بند کر دیا، اس کو روک دیا۔ اب وہ مجھے اور آپ کو روک نہیں سکتا اگر ہم رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں بھاگ کے جاؤں تو صحیح، لیکن میں نے تو گناہ اتنے کیے ہیں کہ جنت کے دروازے میرے لیے بند ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ دے کے فتحت ابواب الجنہ کا اعلان کر دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ پھر اگر کوئی بہانہ لگائے کہ نہیں میں بھاگنا تو رب کی طرف چاہتا ہوں، لیکن مجھے راستے کا صحیح پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ جب بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو راستے میں کوئی بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں ختم کر دی اور یہ اعلان کر دیا غلقت ابواب النار، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب جو بھی رب کی طرف بھاگنا چاہے گا وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا، اور رب کا اس سے وعدہ بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے، جو ہماری طرف پلٹنا چاہتا ہے، جو بھاگ کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ہم اپنی طرف آنے کے راستے اسے دکھا دیتے ہیں، ان پہ چلا دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری طرف پلٹنے کا ارادہ تو کرے، اس کے لیے تیاری تو کرے، اور اس کے لیے اہتمام اور انتظام تو کرے۔ ہم کس کس انداز سے رب کی طرف پلٹ سکتے ہیں؟ آئیے اپنے رب کی طرف بھاگیے، اور کیسے کیسے بھاگیے؟ اگر آپ شرک کی تباہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے خطرات آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں، تو بھاگیے رب کی توحید کی طرف، اور اسی توحید کی طرف بلانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنے کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ سے نہ بھاگیں، کیونکہ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ ہاں اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، بھاگتے ہوئے پہنچ جائیں۔ اللہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو دیکھا کہ ان کے اندر شرک کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنا راستہ سکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے وہاں نبی بھیج دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، تاکہ تم جو رب سے دور بھاگے ہوئے ہو نا، رب کے قریب آ جاؤ۔ جو تم غیر اللہ کو رب کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اس شرک کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کی طرف بھاگ کے پلٹ کے آ جاؤ، اور اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کی توحید کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اگر کوئی شرک کے خطرات میں ہے، اور شرک سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ اگر شرک کی ملاوٹ ایک ذرے کے برابر ہو گئی، انسان کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ساری محنتیں کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ایک ہی جگہ پہ تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی، یہ پیغمبر، یہ برگزیدہ، یہ چنیدہ، یہ رب کی محبوب ہستیاں، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے انتہا کر دی اس مسئلے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ذات، اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا،
آپ کے اعمال بھی ضرور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارے والے، نقصان والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین کس سے کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر، اگر آپ نے میرے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ کسی نے شریک کر لیا تو اس کے عمل ضائع ہوں گے، نہیں، فرمایا آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، آپ کے صرف اعمال ہی ضائع نہیں ہوں گے، آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے بھاگیے توحید کی طرف، اللہ کی طرف، جس کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آئیے شرک سے نکل کر اللہ کی توحید کے راستے پہ چلیے، تاکہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کی طرف دوڑنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ دوسری چیز، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے نکل کے، معاشرے کے تقاضوں سے نکل کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگیں۔ یہی اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہی وہ راستہ ہے، اللہ کا راستہ، کہ جب کوئی اللہ کی طرف بھاگنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقوں پہ عمل کرے۔ نماز پڑھنے لگا ہے، میرے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہونے والا کہ کیا تم نے ویسی نماز پڑھی تھی جیسے تمہارے ماں باپ پڑھتے تھے؟ کیا تم نے وہ نماز پڑھی تھی جیسے تمہارا امام پڑھتا تھا؟ یہ ائمہ دین ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن کسی کی بات اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں نہیں لی جا سکتی، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، ان سب کی قربانیاں اپنی جگہ پر، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہستیاں ہیں، لیکن سب مل کے بھی اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو تو ہم اسے نہیں بلکہ رسول اللہ کے فرمان کو لینے والے ہیں۔ اور یہ تو عام امتی ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آ کر سوال کرنے والا ایک شام کا شخص آیا، سوال کرتا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں حج تمتع سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اعتراض کیا اس شخص نے، کہنے لگا آپ کے والد، اور والد کون ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ رب العالمین سے مانگ کے اللہ کے رسول نے لیا ہے، اور جن کی رائے اور جن کے موقف کے مطابق اللہ رب العالمین نے کئی آیات نازل کی ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ والد ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے، حج تمتع کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے تمہارے والد یعنی جناب عمر منع کرتے ہیں۔ تاریخی جملہ کہا، اور یہ ہم سب کو یاد کرنا چاہیے۔ فرمانے لگے ایتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امر ابی، کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ یعنی جب رسول اللہ کی بات آ گئی، میرے والد قابل احترام ہیں، عظیم ہستی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر کے بیٹے کہتے ہیں امر رسول اللہ اتبعوا ام امر ابی، کیا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ یعنی اگر میرے والد کی بات رسول اللہ کی بات کے موافق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کائنات کے ہر شخص کی بات کو رسول اللہ کی بات پہ پرکھا جائے گا، اگر آپ کی بات کے موافق ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر کسی کی بات رسول اللہ کی بات کے موافق نہیں ہے تو اسے نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہی تمام ائمہ نے کہا، اسی بات کی تعلیم دی کہ اگر ہماری کوئی بات
رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ کی طرف بھاگنے والا، اللہ کی طرف دوڑ کے جانے والا، اس کے لیے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میرا امام اجازت نہیں دیتا، میرا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ دین پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے سے نہیں پوچھا جائے گا، معاشرے کی باتوں کو مانتے ہوئے دین سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات دین سے متصادم تو نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف دوڑنے والا، اللہ کی طرف جانے والا، نہ تو وہ شرک کی کسی بات کو اپنے لیے رکاوٹ بناتا ہے، نہ ہی وہ بدعات اور خرافات کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بناتا ہے۔ وہ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو۔ نماز پڑھنے لگا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کا طریقہ کیا ہے، میری ماں نماز کیسے پڑھتی ہے، میرے امام کا طریقہ کیا ہے، وہ سارے قابل احترام ہیں، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے گا۔ جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور جو رسول اللہ کے طریقے کو نہیں دیکھتا وہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن اعلان کرتا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو پھر میرے راستے پہ چلو، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو رسول اللہ کے راستے پہ چلو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کو دیکھ کے چلتا ہے نا، عمل کرتا ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو رسول کی بات کو حیثیت نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، وہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ کی طرف جانے والا تیسرا کام کیا کرتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے نیکیوں کی زندگی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کو اختیار کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر اسے اس بات پہ ندامت نہیں ہے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ اس بات پہ پریشان نہیں ہے، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ استغفار نہیں کرتا، وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف انابت نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو یہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی شخص راستہ پوچھے، راستہ پوچھنے کے بعد آپ اسے بتائیں کہ بھائی آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کی منزل آئے گی، لیکن وہ اس طرف نکل پڑے، تو کیا خیال ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اسے روکتے ہیں یا نہیں روکتے؟ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، آپ دوسری طرف جائیں گے تو آپ کی مطلوبہ جگہ آئے گی، آپ کی منزل آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ انسانوں کو روکتے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ میری نافرمانی ہے، اس سے پلٹ آؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے نیکیوں کی طرف پلٹ آ جاؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور اللہ رب العالمین تو ان انسانوں کو جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم رب کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ بھاگ نہیں پاتے، ہمارے قدم اتنے بوجھل ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے کہ رب کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں امید دلا رہے ہیں اور انہیں یقین دلا رہے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندو جو اپنے گناہ کر کر کے مایوس ہو رہے ہو، اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو نا، گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے ایک دفعہ معافی مانگ لو، آنسو بہا کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے توبہ کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، آئندہ چھوڑنے کا عزم کر لو، یہ ساری رکاوٹیں میں ختم کر دوں گا تو میرے پاس پہنچانا۔ تو گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ چوتھا کام، خواہشات سے اللہ رب العالمین کی احکامات کی طرف، اتباع کی طرف۔ خواہش نفس
انسان کا نفس بھی بہت سارے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، رب سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے کہ اپنی خواہشات سے نکل کے میرے احکامات کو مان لو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے نفس کی نہیں رب کی بات ماننی پڑے گی۔ اپنے نفس کو اپنا الہ اور معبود نہیں، اپنے رب کو اپنا الہ اور معبود بنانا پڑے گا، نہیں تو نفس کی ماننے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی خبر نہیں لی؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کہیں میں اور آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم رب کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، ہم خطرات سے نکل کے رب کے امن میں آنا چاہتے ہیں، ہم خواہشات کے خطروں سے نکلنا چاہتے ہیں اور احکامات اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی امن اور سلامتی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن خواہشات کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ خواہشات چاہے جسمانی ہوں، چاہے مالی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، کسی بھی اعتبار کی ہوں، انسان جب تک اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے لیتا وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ اللہ کی طرف بھاگنا چاہتا ہے لیکن یہ خواہش اسے پکڑے رکھتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف جانے نہیں دیتی۔ اس لیے خواہشات کو چھوڑ کر احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جب انسان یہ کر لے گا تو اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور یہ رب کی طرف جانے والا اور رب العالمین اس کا استقبال کرنے والے ہوں گے۔ اور پانچویں چیز، حرام سے حلال کی طرف۔ یہ سفر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان سود میں ڈوبا ہوا ہے، رشوت میں ڈوبا ہوا ہے، وراثت کا مال اس نے کھایا ہوا ہے، کاروبار کے نام پہ اس نے بہت سارے سودی کام چلا رکھے ہیں، لیکن جو حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف جاتا ہے یہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے، کیونکہ حرام سے رب نے روکا ہے اور حلال کا رب نے حکم دیا ہے۔ اور روزے میں ہم حلال بھی چھوڑتے ہیں، اگر حرام نہ چھوڑ سکیں روزہ افطار کرنے کے بعد تو کیا خیال ہے پھر ہم رب کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ رب تو جگہ جگہ کہتا ہے کہ حرام سے رک جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، حرام سے دور ہو جاؤ، لیکن چاہے وہ مال ہے حرام، چاہے وہ کوئی حرام رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی حرام کام ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کی جان کے لیے بھی، اس کے ایمان کے لیے بھی۔ اس سے بھاگنا پڑے گا حلال کی طرف، اور جب حلال کی طرف آئے گا اسے امن بھی ملے گا، اسے اطمینان بھی ملے گا، اسے سکون بھی ملے گا، اسے راحت بھی ملے گی، اور یہ اللہ رب العالمین کا قرب بھی حاصل کر پائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف چلے جاؤ۔ حرام بظاہر تمہیں بہت سارا لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ یہ حرام ہی صحیح لیکن میری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، مجھے مل تو رہا ہے، میری ٹھاٹھ باٹھ تو ہے، لیکن یاد رکھنا اس حرام میں کوئی خیر نہیں ہے، اس حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ انسان کے وجود کو بھی تباہ کرتا ہے اور یہ انسان کے ایمان کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو رب کی طرف بھاگنے والا وہ حرام کو چھوڑتا ہے اور حلال کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ اس خطرے سے نکل کے، ہلاکت سے نکل کے اللہ رب العالمین کے امن میں جا رہا ہوتا ہے، سلامتی میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز، غفلت سے نکل کر محاسبہ نفس کا اہتمام کرنا۔ اقترب للناس وهم فی غفلت معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے مجھے اور آپ کو آخرت کے قریب کر رہا ہے، حساب و کتاب کے قریب کر رہا ہے، لیکن انسان ہیں کہ غفلت سے نکلتے ہی نہیں ہیں، انسان ہیں کہ رب کی طرف بھاگنے ہی نہیں چاہتے۔
گھر میں آگ لگ جائے تو سکون نہیں آتا، فوراً سے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں ایمان کو آگ جلا رہی ہے اور یہ اپنی غفلت میں پھر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کس قدر غافل لوگ ہیں۔ تو غفلت سے نکل کر، اس بے توجہی سے نکل کر اللہ کی طرف پلٹ آنا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اور یہ محاسبے کا بہترین مہینہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ رب کے ہاں تمہارا آڈٹ ہو، رب کے ہاں تمہارا حساب ہو، رب کے ہاں تم سے پوچھا جائے، ایک ایک چیز کے بارے میں اپنے سے خود سوال کر لیا کرو۔ تو اس غفلت سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر انسان ایسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ پھر رب کے قریب نہیں ہو سکتا، یہ رب کی طرف بھاگ نہیں سکتا، یہ رب کی طرف جا نہیں سکتا۔ یہ غفلت سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے، اور اس سے نکل کر محاسبے کی طرف جانا ہوگا۔ جو محاسبے کی طرف جائے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا اور اللہ رب العالمین کو اپنے قریب پائے گا، اور رب العالمین کے ہاں اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور ساتویں چیز، حب دنیا سے نکل کر، دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں رچ بس چکی ہے، اس سے نکل کر فکر آخرت کی طرف سفر کریں۔ جب تک ہم ایسے ہی دنیا میں ہی غافل رہے نا، رب العالمین سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو رب کی طرف کیوں نہیں بھاگتا؟ رب اعلان کرتا ہے، بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ، تو رب کی طرف بھاگ کے کیوں نہیں جا رہا؟ تو رب سے دور کیوں ہے، غافل کیوں ہے؟ اور پھر رب العالمین نے خود جواب بھی دیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تمہارے لیے آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور سمجھدار انسان بھی وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو کل کی تیاری کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، اور اس انداز سے بھاگتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ جتنی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ شرک کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ بدعات اور خرافات کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ گناہوں کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ خواہشات کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ حرام کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ غفلت کی رکاوٹ ہے یا دنیا کی محبت کی رکاوٹ ہے، ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ کا حکم یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اور جب اللہ کی طرف جائیں گے تو رب العالمین اپنے بندے کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور رب العالمین تو یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتے ہیں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں، میری طرف آ جائیں۔ یہ دنیا کے خطرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی تباہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یہ وہاں سے بھاگ کے میری طرف آ جائیں، راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، تو اللہ رب العالمین ان سے راضی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتوں کے وعدے بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف بھاگ کے جانے والے، جلدی کرنے والے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تو کہتے یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے میری طرف آؤ۔ دنیا کا کہیں مال تقسیم ہو رہا ہو نا، ہر شخص بھاگتا ہے وہاں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں تم میری طرف آنے کے لیے جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت کے لیے، مغفرت کے لیے میری طرف آتے ہوئے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ لیکن ہم دنیا میں مقابلے کر رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں مقابلے ہوں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی مثال لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ صحابہ وہ دنیا میں مقابلے نہیں کیا کرتے تھے، وہ آخرت کے معاملے میں، رب کی طرف جانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کیا کرتے تھے۔ مدینہ کی بستی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور یہ فقیر لوگ تھے،
مسکین لوگ تھے جن کے پاس کچھ تھا نہیں، اور شکایت لے کے آئے تھے امیر لوگوں کے خلاف۔ آج کا اگر تصور لیا جائے تو ایک غریب آدمی مالدار کے خلاف جو شکایت لے کے آئے گا وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کہ یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ مجھے انسان نہیں سمجھتا، یہ میری اولاد سے کام لیتا ہے، یہ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ یہی شکوے ہوتے نا، لیکن ان کے شکوے یہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول شکوہ یہ ہے کہ امیر لوگ تو سارا اجر لے گئے، سارا ثواب تو وہ لے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس میں بھی برابر ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے گھر اچھے ہیں، ان کے بچوں کے لباس اچھا ہے، ان کے پاس تعلیم اچھی ہے، اور ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس گھر اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے بچوں کا لباس اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ شکوہ یہ نہیں تھا، شکایت یہ نہیں تھی، بلکہ شکایت یہ تھی کہ ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، آخرت میں مقابلہ ہو رہا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب لے لیتے ہیں اور ہم ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم ان پہ عمل کرنا، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، جو پیچھے ہیں تم تک پہنچ نہیں پاؤ گے اور تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات سکھا دیے، کچھ عرصہ اس پہ عمل کرتے رہے، امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ اس وقت کے امیر ایسے تو نہیں تھے نا جو کہتے چلیں چندہ ہم دیں گے، قرآن مولوی صاحب پڑھ لیں گے تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی۔ وہ دیتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی اذکار پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ غریب دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں، اب پھر وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے جو دے دیتا ہے۔ تو ان کے مقابلے آخرت کے معاملے میں ہوا کرتے تھے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے تو نیکی کے کاموں میں اللہ کی طرف پلٹنے اور اللہ کی طرف جانے میں کرتے تھے، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہم مقابلہ کرتے ہیں گھر بنانے میں، گاڑی لینے میں، فلاں کام میں، فلاں کام میں۔ تو آئیے اپنی ترجیحات کو بدلیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو گرا کے آپ اعلیٰ مرتبے پہ جانا چاہتے ہیں، رب کے قرب کے لیے کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر کوئی اپنی محنت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی یہ قرب عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ حضرت شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں نے گستاخی کی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں صحت، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں، ان کی شان میں، ان کے وقار میں مزید اضافہ فرمائے۔ ان کے سامنے میں نے اپنا سبق سنایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کاموں میں لگائے رکھے اور شر کے کاموں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں غافل نہ ہو جائیں بلکہ آخرت کی طرف اللہ رب العالمین ہماری توجہ کو موڑ دیں، اور جب ابھی تک ہم غافل رہے ہیں، دور رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما کے آئندہ کی زندگی اپنے قرب میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔